اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 101 سے لے کے 110 تک کی تلاوت، سید ابوالعلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ تمام آیات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بدیع السماواتی والارض، سبحان اللہ، خالق ہے زمین و آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وقت کی قومیں جب پیغمبروں سے سوال کرتی تھیں تو بڑے سخت قسم کے سوالات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی انسان کیسے اللہ کا پیغمبر یا رسول ہو سکتا ہے، اور اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، وہ کس کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ موجد ہے، کریٹر ہے، اس کا کوئی بیٹا اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اس کے لیے سب سے زبردست اگر آپ نے سمجھنا ہے توحید کے کانسیپٹ کو تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ تو اس کو بھی غور سے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام آیات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہر شے کو پیدا کیا اس نے، ہر شے کو پیدا کیا اس نے، وہ جانتا ہے سب کو، اللہ ہی ہے رب تمہارا، کوئی اور نہیں لائق عبادت۔ ہر شے کو پیدا کرنے والا، تو عبادت کرو اس کی، نگہبان ہے وہ۔ اللہ نے کہا کہ اس کی آنکھیں تم پر نگہبان ہے، تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ تمہاری آنکھیں نہیں کر سکتی اس کا اعادہ، وہ دیکھ سکتا ہے سب، کیونکہ وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے۔ خبیر خبر رکھنے والا، علیم علم رکھنے والا۔ بے شک دلیل آ گئی تو دیکھو اور سمجھو، جس نے سمجھا وہ جزا پایا، جس نے نہ سمجھا وہ سزا پایا، سبحان اللہ۔ جس نے سمجھا وہ جزا پائے گا، جو نہ سمجھا وہ سزا پائے گا۔ رب نے دہرائی ہیں اپنی آیات کہ کافر سمجھ لیں ان کو بار 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 بار۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کے آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں اور ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو کرو پیروی وحی کی جو بھیجی ہے رب نے۔ کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، تم منہ پھیر لو مشرکوں سے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، تم منہ پھیر لو مشرکوں سے۔ رب چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اب یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم تھا تو یہ کام ہو گیا، اللہ کا حکم تھا تو ہم کرسچن بن گئے، اللہ کا حکم تھا تو ہم یہودی ہو گئے، اللہ کا حکم تھا تو ہم، اس کی اجازت کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں تو بھائی اب یہ اللہ کو منظور ہے تو۔ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں پہ مہر یا آنکھوں پہ پردہ اس وقت پڑتا ہے جب آپ کوشش نہیں کرتے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کے پیغمبروں سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کو ناحق قتل کرتے ہیں، تب آپ کے دل پہ مہر لگتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کریٹ کیا اور اپنا کلام اتارا تو اس کو دو آپشنز دی تھیں کہ تم ان کو سمجھو اور پھر فیصلہ کرو کہ تم مجھ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جاندار پہ، انسان پہ یہ کمپلشن نہیں رکھی کہ تم نے ہر حال میں اللہ کو ہی ماننا ہے اور مسلمان ہی ہونا ہے۔
کسی پہ یہ کمپلشن نہیں رکھی، کیونکہ یہی تو امتحان ہے، یہیں پہ تو ہم چیک کیے جائیں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن مسلمان ہی نہیں مرنا، مومن ہو کے مرنا، تاکہ آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو سکے۔ بس یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی منور ہوگی انشاءاللہ۔ تو تم نہ تو نگہبان ہو نہ ہی ہو نگران، ان کے خداؤں کو تم نہ برا بولو۔ یہ بہت اہم پیغام ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اور ہم ہر دوسرے دن کسی قوم کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حکم یہاں بھی دیا اور سورہ الکافرون میں بھی دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے خدا پہ یقین نہیں کرو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں بھی تمہارے خداؤں پہ یقین نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ بھی جہالت کی حالت میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے تو پھر تمہیں برا لگے گا اور وہ نامناسب عمل ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ بے ادبی کریں گے اللہ کی، جاہل ہیں مگر امتیں ہیں واقف اللہ کی حکمت سے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ حاکم ہے، غالب ہے، خبیر ہے، علیم ہے، لیکن پھر بھی آئیں گے پلٹ کے تو اللہ بتا دے گا۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبیوں کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام میرا پیغام پہنچا دینا تھا، آپ نے احسن طریقے سے میرا پیغام پہنچا دیا، اب آپ ان کے نگہبان اور نگران نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اس بات سے ہلکان نہ کریں کہ وہ اللہ کا پیغام نہیں سنتے، نہیں مانتے، کیونکہ آئیں گے پلٹ کے تو اللہ بتا دے گا، پھر مانگتے ہیں تم سے رب کی نشانیاں، مانگتے ہیں تم سے رب کی نشانیاں، کہہ دو کہ نشانی تو ہے رب کے واسطے۔ تمام نشانیاں اور تمام عالم غیب سے صرف اللہ واقف ہے، اس نے انسانوں کو ریسرچ کی اجازت دی ہے صرف کہ ڈھونڈو۔ علم والوں کے لیے ان آیات میں نشانیاں ہیں، بار بار فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ نہیں لائیں گے وہ ایمان، پھر بھی کبھی بھی پھیر دیں گے دل ان کے پہلے کی طرح، سرکشی میں بھٹکیں گے۔ چھوڑ دو ان کو، اللہ تعالیٰ نے کہا لکم دینکم ولی دین، چھوڑ دو ان کو، کیونکہ یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انہیں تم سے نشانیاں چاہیے، تم ان کو نشانی نہیں دے سکتے، صرف میرا یہ پیغام ہی میری نشانی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کردار ان کے لیے نشانی ہے۔ تمہیں اس سے، ان لوگوں کو تمہارے کردار سے انسپریشن لینی چاہیے، میری آیات سے انسپریشن لینی چاہیے، اس لیے چھوڑ دو ان کو۔ جب یہ واپس آئیں گے میں ان سے نپٹ لوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔